ایک زمانے میں بلند اور بالا پہاڑوں اور زرخیز وادیوں کے درمیان بسی ہوئی ایک وسیع اور خوشحال سلطنت میں بادشاہ ایڈمنڈ نامی ایک عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا دائرہ اپنے ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے جانا جاتا تھا، جہاں مختلف پس منظر اور عقائد کے لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک خوبصورت صبح جب کنگ ایڈمنڈ ہلچل سے بھرے بازار میں ٹہل رہا تھا، اس نے ایک سوداگر کو دیکھا جس میں رحم دلی اور شفقت کی غیر معمولی چمک تھی۔ اس سوداگر کا نام حسن تھا، ایک عاجز آدمی جس کا دل سلطنت کی تڑپ بھرا تھا۔ حسن ایک دیندار مسلمان تھا جو دور دراز کا سفر کرتا تھا، سامان تجارت کرتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا خیر سگالی پھیلاتا تھا۔ کنگ ایڈمنڈ حسن کے کردار سے بہت ہی متاثر ہوا اور اس سے بات چیت کے لیے شاہی محل میں مدعو کیا۔ جب وہ امیر ایوانوں میں بیٹھتے تھے، بادشاہ اور سوداگر ایمان، فلسفہ اور زندگی کے معنی کے بارے میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجربات اور عقائد کی کہانیوں کا تبادلہ کیا، ہمدردی، انصاف اور مہربانی کی اپنی مشترکہ اقدار میں مشترکہ بنیاد تلاش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کنگ ایڈمنڈ اور حسن کے درمیان گہری دوستی پیدا ہو گئی۔ بادشاہ نے حسن کی اپنی عقیدے کے لیے غیر متزلزل عقیدت کی تعریف کی، جبکہ حسن بادشاہ کی حکمت اور حکمرانی میں انصاف پسندی کا احترام کرتا تھا۔ وہ اکثر اوقات اکٹھے گزارتے، زندگی اور روحانیت پر اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے۔ ایک شام محل کے باغات میں چاندنی کی سیر کے دوران حسن نے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ اس کے تعلیمات اور اصول بادشاہ کو بتائے۔ کنگ ایڈمنڈ کھلے ذہن اور سیکھنے کا شوقین توجہ سے سنتا تھا۔ حسن نے ایمان، نماز اور صدقے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت کی۔ اس نے ایک خدا کے تحت تمام لوگوں کے اتحاد اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت کی بات کی۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، بادشاہ ایڈمنڈ کی اسلام میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس نے مقامی مسلمان علماء کے ساتھ ملاقاتوں میں شرکت کرنا شروع کر دی اور عقیدے کے بارے میں گہری بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ جتنا وہ سیکھتا گیا، اتنا ہی وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب ہوتا گیا۔ بالآخر اس نے اپنے پیارے دوست حسن کی حقیقی دوستی اور دانشمندی سے رہنمائی کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ ایڈمنڈ کی تبدیلی کی خبر پورے مملکت میں پھیل گئی، جبکہ کچھ لوگ حیران تھے۔ اس سے زیادہ تر رعایا نے اس کی پسند کا احترام کیا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران کے طور پر جانتے تھے۔ بادشاہ ایڈمنڈ اسی لگن کے ساتھ مملکت پر حکومت کرتا رہا، اب اسلام کے اصول کے تحت۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، حسن اور کنگ ایڈمنڈ کی دوستی اٹوٹ رہی۔ انہوں نے مل کر اپنی متنوع مملکت کے لوگوں میں رواداری اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ کس طرح مختلف پس منظر اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ کنگ ایڈمنڈ اور حسن کی کہانی ان کی بادشاہی میں اور اس سے آگے افسانوی بن گئی۔ دوستی، کھلے ذہن اور سچائی کی جستجو کی طاقت کا ثبوت۔ جب دل کھلے ہوتے ہیں تو مختلف ثقافتوں اور عقائد کے درمیان پل بنائی جا سکتی ہے، جس سے ایک ایسی دنیا بنائی جا سکتی ہے جہاں ہم آہنگی اور اتحاد غالب ہو۔